آج ہم پڑھیں گے دوسرا سبق، ایم آف سینڈنگ پروفٹ۔ نبیوں کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا، اور نبوت پڑھیں گے آج میں۔ یہ پورا چیپٹر نبوت پہ ہے۔ If Allah has created man for examination, then is it not necessary that there should be some teacher and guide for man؟ سوال یعنی کہ اللہ نے اگر انسانوں کو امتحان کے لیے بھیجا ہے تو کوئی رہنما، کوئی مددگار مطلب نہیں بھیجا تھا کیا؟ اس کا جواب یہ ہے، Yes, just like we have teachers in a school who prepares us for the examination, it is necessary for man who have a teacher guide in this world to prepare him for next world، آخرت۔ جیسے کہ اسکولوں میں ٹیچر ہوتے ہیں، بعد میں پھر امتحان لیتے ہیں ان کا، ویسے ہی دنیا میں بھی اللہ نے اپنے بندے ویسے بندے بھیجے جو آخرت کی طرف انسان کو نصیحت کریں، آخرت کے بارے میں بتائیں اور ان کو سمجھائیں، اور اللہ کی یاد دلائیں اور اللہ کی معرفت۔ Has Allah sent any guide for man's guidance؟ کیا اللہ نے کوئی مددگار بھیجا ہے، مطلب ہدایت کرنے والا بھیجا ہے ایک انسان کے لیے؟ یس، اس کا جواب یہ ہے، یس، اللہ in his grace has sent several guides for man's guidance۔ مطلب اللہ کے فضل سے اللہ نے فضل کیا، اس نے بہت سارے ہدایت دینے والے اپنے بندوں کے لیے بھیجے جو اللہ کی یاد دلائے۔ Who were these guides and how many were they؟ وہ ہدایت والے آدمی کون تھے اور کتنے تھے؟ These guides are prophets and called انبیاء، نبی۔ In all, Allah has sent 1,24,000 prophets۔ اللہ نے 1,24,000 اپنے پیغمبر بھیجے ہدایت کرنے کے لیے، تاکہ وہ آخرت اور اللہ کی جو امتحان اللہ نے دیا انسان کو اس میں کامیاب کرنے کے لیے۔ What was the main reason for sending prophet؟ مین مقصد کیا تھا نبیوں کو بھیجنے کا؟ Allah has sent the prophet as a reminder to people, reminded the people of Allah's bounties that He's been forgotten. They made people aware of that pleases and displeases Allah and the reward punishment for their actions, so that the people would act accordingly. They remind the people of signs present in their own selves and in the world, so that people would turn to Allah۔ مین مقصد اللہ کی طرف دعوت دینا تھا، یعنی توحید کا، جیسے میں پہلے ہی چیپٹر میں پہلے بتا چکا ہوں کہ توحید کے بارے میں سب سے زیادہ نبیوں کا وہ رجحان تھا کہ جو جتنے بھی باقی جو لوگ تھے وہ سب گمراہ ہو چکے تھے، تو اللہ کا مقصد تھا کہ اپنے انبیاء بھیجے اور اللہ کی یاد دلائے اور اللہ کی عذاب سے اور جزا سے ان کو نصیحت کرے۔ Mention a Quranic ayat that proves that Allah prophet used to remind the people۔ قرآن کی کوئی آیت ثابت ہوتی ہے کیا؟ جی، ثابت ہوتی ہے۔ اللہ commands our beloved prophet۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی مطلب
رسول اللہ سے کہا تھا فذکر انما انت مذکر. Therefore do remind the people, surely you are the reminder. یعنی لوگوں کو نصیحت کر دو کہ بے شک تم نصیحت کرنے والے ہو. About what else did the prophet remind men? مطلب کیا نصیحت کرتے ہیں جو بھی نبی ہیں وہ کیا نصیحت کرتے ہیں. The prophet used to remind man of Allah's many bounties so that man turn towards Allah in gratitude. یعنی اللہ کی نعمتوں کے بارے میں بتاتے ہیں اور اللہ کی جو بھی ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے وہ انسانوں کو بتاتے ہیں. نبیوں کا کام یہ تھا. Towards what did the prophet invite the people? مطلب نبی کس بات کی دعوت دیتے تھے لوگوں کو. The prophet used to invite the people towards Allah's worship and leave other kinds of worship. یعنی اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی عبادت پہ اور توحید پہ مین وہ لوگ ہدایت کرتے تھے کہ اول توحید ہے، یعنی اللہ ایک ہے اور باقی جو بھی ہے وہ سب جھوٹے اور مکار ہیں. قرآن سورہ نحل کی آیت نمبر 36 میں اللہ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. And certainly we raised in every nation an apostle, saying serve Allah and keep away from shaitan. یعنی اللہ نے ہر امت کے لیے ایک نبی بھیجا اپنا تاکہ وہ اللہ کی طرف ہدایت کرے اور شیطان سے دوری اختیار کرے. What would have happened if Allah does not send any prophet guide for man? اگر اللہ کسی ہدایت گر کو نہیں، جو ہدایت گر ہوتے ہیں وہ ان کو نہیں بھیجتا تو کیا ہوتا. Allah in His grace sent prophet for man guidance. This is so that no one complain. If you hadn't sent a prophet or warner to us, we could definitely have obeyed him and would not been in such bad condition. By sending prophet, Allah has closed all doors for complaints and excuses. اللہ نے اپنے فضل سے نبیوں کو بھیجا ہے اور تاکہ انسان یہ نہ بولے کہ قیامت کے دن کے ہم لوگ کو کچھ ہدایت ملی نہیں. اللہ نے 1,24,000 پیغمبر اس لیے بھیجے تاکہ وہ اللہ کی یاد دلائے، اللہ کی نعمتوں کے بارے میں، اللہ کی عبادت کرنے کے بارے میں. تو اس لیے اللہ نے یہ 1,24,000 پیغمبر بھیجے. آج ہم پڑھیں گے نبوت کا یہ دوسرا حصہ ہے. نبی کا کردار یہ آج پڑھیں گے ہم. Who is prophet؟ نبی یعنی نبی کون ہے؟ Nabi is a person who has come with some news from Allah's side for guidance of people. نبی وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے پیغام لاتا ہے ہدایت، لوگوں کی ہدایت کرنے کے لیے. سب سے پہلا نبی کون تھا اور سب سے آخری نبی کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی تھے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی.
mention Quranic verse or tradition that proves that Holy Prophet is the last prophet. یعنی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے کیسے ثابت ہوتا ہے؟ قرآن سے ثابت کریے. تو قرآن میں لکھا ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 40، ما كان محمدا عبد احد من رجلكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. Muhammad is not the father of any of your men, but he is the apostle of Allah and the last prophet. یعنی محمد آپ لوگوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں. How did Prophet get message from news from Allah's side? Did Allah himself reveal news for them? مطلب جو بھی اللہ کی طرف سے پیغام آتا تھا وہ کیسے آتا تھا؟ اللہ خود بھیجتا تھا؟ No. Allah did not himself reveal the news to Prophet. Often Hazrat Jibreel used to reveal the news to the Prophet from Allah's side, thus known as Wahi. اللہ اپنا ایک فرشتہ بھیجتا تھا جس کا نام ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام، نبیوں پر جا کے وحی نازل ہو، مطلب جا کے پیغام دے دو، اور یہ پیغام جو حضرت جبرائیل دیتے تھے نبیوں کو اس کو وحی بولا جاتا تھا. Did Prophet have any special characteristics so that people could recognize them? کیا نبیوں کے پاس کوئی ایسا خصوصی کردار تھا جو وہ لوگ کو پہچان سکے؟ Yes, the Prophet had some special characteristics that the other people did not have. With these special characteristics, the people could not identify true and believe them. یعنی نبیوں کے پاس ایک ایسی چیزیں ان کے پاس ایسا کردار تھا اور ایسی وہ قدرت رکھتے تھے، مطلب پاور بولا جائے ایک طریقے سے. اس کی وجہ سے لوگ پہچان لیتے تھے کہ یہ اصلی نبی ہے. What are the special characteristics? یعنی ان کا وہ خصوصی کردار کیا ہے؟ The Prophet had the following special characteristics. They performed miracles, ayat. They had knowledge of unseen علم غیب. یعنی وہ معجزہ جو عام آدمی نہیں کر سکتا ہے وہ چیز وہ کرتے تھے، جیسے کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دینا، وہ عام آدمی نہیں کر پاتا، وہ صرف، اور یہ سب چیزوں کو معجزہ بولا جاتا ہے. اور علم غیب یعنی ایسی بات جاننا جو کہ انسانوں کے بس میں نہیں ہے، انسان اس چیز کا علم نہیں رکھتا ہے، اسے بولتے ہیں علم غیب. یعنی آگے کا فیوچر، جو بھی فیوچر ہے اس کی معلومات رکھنا. What are آیت miracles? آیت مطلب معجزہ کیا تھا؟ معجزہ کیا ہے؟ آیت signs are those actions that Prophet performs with Allah's permission in order to prove his prophethood. These signs, miracles cannot be performed by anyone else. یعنی کہ وہ ایسی نشانیاں رکھتے تھے اپنے کردار میں، جیسے کہ معجزہ اس لیے دکھاتے تھے تاکہ اصلی نبی میں اور جھوٹے نبی میں فرق پتہ چلے. جو اصلی نبی ہوتا ہے اس کے پاس معجزات ہوتے ہیں اور علم غیب ہوتا ہے.
What is علم غیب? علم غیب is knowledge of unseen past, present and future. Like ayat, it was used by prophet to prove prophethood so that people could distinguish between a true prophet and false prophet. یعنی کہ آگے علم غیب وہ ایسی چیز ہوتی ہے جو آگے کچھ ہونے والا ہے، فیوچر میں کچھ مطلب انسان کے آگے کا فیوچر میں کچھ ہونے والا ہے تو وہ علم غیب ہے، اور یا تو کچھ پچھلا اس کے ساتھ ہو چکا ہے، اور کوئی انسان نہیں رکھتا ہے علم غیب، انسانوں کے پاس نہیں رہتا ہے، وہ صرف نبیوں کے پاس رہتا ہے. Who is معصوم? One who has ismat is called معصوم. All prophets are معصومین, which means that the prophet did not do anything big or small knowing or unknowingly. یعنی معصوم وہ جس کے پاس عصمت ہوتی ہے وہ اس کو معصوم بولا جاتا ہے. سارے نبی جتنے بھی تھے وہ معصوم تھے، معصومین تھے، کیونکہ معصومین کا مطلب یعنی کہ چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی نہیں اور بڑے سے بڑا گناہ بھی نہیں، چھوٹے سے لے کر بڑا گناہ تک وہ لوگ کرتے ہی نہیں تھے. Why عصمت is necessary for prophet? نبیوں کے لیے عصمت کیوں ضروری تھی؟ عصمت is necessary if the prophet علیہ السلام were not معصوم and committed sin, then the people would make fun of them and would not obey them. یعنی کہ اگر نبی جو ہے وہ خود ہی غلط کام کر رہا ہے تو پھر دوسرے لوگ بھی دیکھ کے ہنسیں گے. اللہ کی طرف سے ہدایت کا پیغام نہیں دے رہا ہے، اور تو اس لیے عصمت بہت ضروری ہے نبی میں. Take an example, a teacher in your class who make lot of mistakes. Soon students will start making fun of them, and some students may even claim that they are better than him. یعنی کہ کوئی ٹیچر اگر اسکول میں غلطیاں کر رہا ہے تو وہ ٹیچر کیسے رہا؟ ٹیچر اسے بولا جائے گا جو غلطی نہ کرے، مطلب تو اس لیے عصمت ضروری ہے نبیوں میں، کیونکہ جو عصمت اس لیے ضروری ہے کیونکہ وہ ایک نبی ہے اس لیے، اور اللہ کی طرف سے جو نبی بھیجا جاتا ہے اس میں وہ اس کا کردار ویسا نہیں رہتا ہے. اللہ کہتا ہے قرآن مجید میں سورہ یونس کی آیت نمبر 35، افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی. Is then he who guides to the truth more worthy to the followed, or he who himself does not go right unless he is guided. تو یعنی جو حق کا راستہ دکھا رہا ہے اس کی پیروی کرنا چاہیے، مطلب اس کو ماننا چاہیے کہ جو پہلے سے ہی حق سے بھٹکا ہوا ہے، یعنی گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے، اس کو ماننا چاہیے. Allah really hates the man who preaches something while he himself does not upon act. یعنی وہ خود عمل نہیں کرتا اور لوگوں کو بتا رہا ہے، تو اللہ یہ لوگوں کو ناپسند کرتا ہے، ایسے لوگوں کو. Among 1,24,000 prophets that Allah has sent, who are the greatest and what they are called. 1,24,000 پیغمبروں میں سے جو
بڑے پیغمبر تھے، مطلب جن کا عہدہ بڑا تھا، تو وہ کون ہیں اور ان کو کیا کہا جاتا تھا؟ سوال کا جواب یہ ہے، among 1,24,000 prophets sent by Allah, 5 are the greatest. They are called as Ulul Azm, people of determination. The Ulul Azm prophets are superior to all other prophets. They are نوح، حضرت یعنی 1,24,000 پیغمبروں میں سے 5 نبیوں کا عہدہ بہت اونچا تھا، یعنی وہ اب باقی نبیوں سے ایک دم الگ تھے اور اونچا عہدہ تھا وہ لوگ کا۔ وہ 5 نبی یہ ہیں: حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ How were the Ulul Azm prophets superior to all other prophets? اولو العزم پیغمبر دوسروں سے کیوں مطلب اتنے عہدے پہ بڑے تھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، The Ulul Azm prophet had some independent shariat, religious law. Allah has revealed a book upon them. یعنی جو اولو العزم پیغمبر تھے ان کی خود کی شریعت تھی، جیسے کہ عیسائی آپ دیکھیں گے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے عیسائی ہیں اور حضرت موسیٰ کے ماننے والے یہودی ہیں، اور جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے وہ مسلمان ہیں۔ مطلب الگ شریعت، سب پیغمبروں کی شریعت نازل ہوئی تھی اور سب پہ ایک ایک کتاب نازل ہوئی ہے۔ What books were revealed upon the Ulul Azm? حضرت نوح مطلب کون سی کتابیں اولو العزم پیغمبروں پہ نازل ہوئی تھی؟ یعنی وہ کتابوں میں احکام تھے انسانوں کے لیے۔ حضرت نوح علیہ السلام پہ صحف نوح، حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ صحیفہ ابراہیم نازل ہوا تھا، حضرت موسیٰ پہ توریت نازل ہوا تھا، حضرت عیسیٰ پہ بائبل یعنی انجیل نازل ہوا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا۔ Apart from 5 books mentioned here, Allah also revealed the books Zabur upon حضرت داؤد علیہ السلام۔ مطلب یہ اولو العزم پیغمبر نہیں تھے، لیکن پھر بھی حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی، لیکن یہ اولو العزم پیغمبر نہیں تھے۔